الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمین. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششجہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمائے دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، عالی مرتبت سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب رحمت قرآن مجید سے کچھ کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. کچھ وقت کے لیے کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش ہوگی. اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. مجھے اس بات کا شدت کے ساتھ احساس ہے کہ یہاں گنجائش اتنی زیادہ نہیں ہے اور لوگ ابھی رواں دواں ہیں قافلے اس درس قرآن کی سماعت کے لیے. تو جہاں جس کو جگہ ملے بیٹھنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے، اس کو غنیمت سمجھے اور اپنی ساری توجہات میری جانب مبذول رکھے. میری خواہش آرزو یہ ہوگی کہ آپ کا دھیان پورا میری جانب مبذول ہو تاکہ میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں. چونکہ میں کوئی پرجوش خطاب کرنے کا مزاج نہیں رکھتا ہوں، دھیمے لہجے میں چند باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش ہوگی اور اس میں آپ کی توجہ بہرحال مجھے چاہیے.
اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جڑ جانا ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کی ضمانت ہے، اور ہماری پستی، زبونحالی، ذلت، رسوائی، ادبار اور نکبت کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دنیا کے اوپر ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئے۔ اقبال علیہ رحمہ نے، ابھی کل ان کا یوم ولادت ہے، جب شکوے کی زبان کھولی تو لوگوں نے اعتراض بھی کیا، لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ رب سے مخاطب ہو کے اقبال نے کہا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو لہجہ بہت تلخ ہو گیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ اب ادھر سے جواب آ رہا ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اقبال کہتا ہے کہ تمہاری پستی، زبونحالی، ذلت، رسوائی کا سبب یہ ہے کہ تم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے، اور آج دنیا کے اوپر تمہاری 2% ویلیو نہیں ہے۔ 56-57 اسلامی ریاستیں ہوں، خیر سے ہم ایٹمی طاقت بھی ہوں، ہمارے پاس تیل جیسے معدنیات بھی موجود ہوں، ہماری زمینیں سونا اگلیں، ہمارے پہاڑوں کے دامن سونے سے بھرے ہوئے ہوں، لیکن دنیا کے اوپر ہمیں استرداد کا حق بھی حاصل نہ ہو، ویٹو کا حق بھی حاصل نہ ہو، دنیا کا تیسرا حصہ ہماری آبادی ہو۔ اس وقت 6 ارب دنیا کی آبادی ہے، جس میں 2.25 ارب مسلمان ہیں، لیکن آج ہماری بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم اتنی کثرت میں نہیں تھے۔ اللہ اکبر، سن 92 ہجری ہے، حضور کو وصال کیے ہوئے ابھی 80-82 سال ہی ہوئے ہیں، اور اسلام کا پھیلاؤ ابھی بہت سارا نہیں ہوا ہے، اور راجہ داہر ایک مسلمان قافلے پر حملہ آور ہوتا ہے تو ناہید نامی ایک لڑکی حجاج کو پکارتی ہے، تو محمد بن قاسم اللہ کے قہر کی بجلی بن کے نازل ہوتا ہے اور اپنی بہن کی آبرو کو بچاتا ہے۔ آج امریکہ کی جیلوں کے اندر عافیہ صدیقی تڑپ رہی اور چیخ رہی ہے، کوئی ہے اس کی آواز کو پہنچنے والا؟ کتنی بیٹیاں ہیں جو غیروں کے نرغے میں ہیں؟ کوئی آکھے وارث شاہ نوں اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ بھول، ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں دیس تیرے دیاں وارث شاہ تینوں کہن، آفیہ بیٹی قوم تیری دی رووے تے کرلاوے، کیڑا او دے اتھرو پونجے کیڑا چپ کراوے، اج دین نبی دا وانگ یتیماں گھر کر تکے کھاوے، کتھوں لبا عمر بہادر جڑا روندے نوں گل لاوے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری رسوائی کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ہمارے پاس اتنا بڑا نسخہ جامعہ تھا، اتنی روشن کتاب تھی، زندگی گزارنے کا پورا اسلوب تھا اس میں، ہم نے اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کیوں نہیں گزاری؟ ہمیں کس نے روکا تھا؟ ہمیں کس نے منع کیا تھا؟
یہ مکمل تھیوری ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کتاب پر عمل کرنے کا عملی نتیجہ غلبہ ہے. لیکن ہم نے اس کتاب کو گھروں میں رکھ دیا اور اس کتاب کے پیغام کو سمجھا نہیں. اس کے حق ہیں ہمارے ذمے، ہمیں ان حقوق کو ادا کرنا ہوگا. اس کتاب کا پہلا حق ہمارے ذمے یہ ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے، اور یہ حق ہمیں آغوش مادر سے نصیب ہوا اور ایمان کی دولت اللہ نے عطا کی. تو الحمدللہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے. ماضی میں ہمارے اسلاف نے اس پر سختیاں سہیں. امام اللہ اکبر احمد بن حنبل وہ بزرگ تھے کہ جن کی پشت پر 1 انچ جتنی جگہ بھی خالی نہیں تھی جہاں کوڑے کا نشان نہیں تھا. جب معتزلہ نے قرآن مجید کو مخلوق کہا تو یہ کھڑے ہوئے، کہا کہ میں اس کو خالق کا کلام کہتا ہوں اور اس کی جو سزا کاٹنی پڑی وہ گوارا کروں گا. پھر آپ کو کوڑوں کا جب حکم ہوا تو جیل لے جایا گیا، اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کو کوڑوں کی جب ضرب لگتی تو ان کی زبان سے نکلتا اللہم اغفر لابن الہیثم، اے اللہ ابن ہیثم کی مغفرت کر دے. یہ عرب کا بہت بڑا ڈاکو تھا. کسی زمانے میں ایوب دور میں محمد خان ڈاکو ہوتا تھا اور زبان زد عام تذکرے تھے اس کے. تو اس زمانے میں ابن ہیثم بہت بڑا ڈاکو تھا. تو جب آپ کی پشت پہ کوڑا لگتا تو امام احمد بن حنبل کہتے اے اللہ ابن ہیثم کو بخش دے. تو کسی نے کہا حضرت یہ عجیب بات ہے، جب کوڑے کی ضرب لگتی ہے تو آپ ہائے وائے کرنے کی بجائے کہتے ابن ہیثم کی مغفرت کر دی جائے. اتنے بڑے ڈاکو کے لیے آپ دعا دے رہے ہیں. فرمانے لگے بندہ برا تھا، بات اچھی بتا گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا جب میں سزا کاٹنے کے لیے جیل آ رہا تھا تو وہ سزا کاٹ کے واپس جا رہا تھا، مین گیٹ پہ ملاقات ہو گئی تو مجھے دیکھ کے حیرت زدہ ہو گیا اور پوچھنے لگا حضرت آپ یہاں کیسے؟ تو میں نے کہا کہ خلق قرآن کے مسئلے میں ماخوذ ہوا ہوں اور مجھے کوڑوں کی سزا سنائی گئی ہے اور اس کے لیے مجھے جیل لایا جا رہا ہے. تو مجھے ابن ہیثم کہنے لگا کہ احمد بن حنبل میں 100ویں مرتبہ سزا کاٹ کے جیل سے واپس جا رہا ہوں اور جس جرم میں نے سزا کاٹی ہے وہ جرم اب بھی نہیں چھوڑوں گا. میں اس دھرتی پر شیطان کا نمائندہ ہوں اور میں شیطان کی پشت نہیں کبھی لگنے دی، اور تم تو رحمان کے نمائندے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوڑے کی ضرب سے موقف تبدیل کر لو. تو کہا کہ بندہ تو برا تھا لیکن بات اچھی بتا گیا، اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کی مغفرت فرما دے. تو اس پر ایمان لانا یہ اس کتاب کا پہلا حق ہے جو میرے اور آپ کے ذمے لازم ہے. اور اس کتاب پر ایمان لانے کے جو نتیجے ہمیں نصیب ہوتے ہیں وہ آخرت کی برکتیں ہیں اور دنیا پر تیقن کا نور اس کتاب سے وابستگی اور اس پر ایمان لانے کے نتیجے میں نصیب ہوتا ہے. اور عمل کرنا اتنا آسان ہوگا جتنا ایمان مضبوط ہوگا. کسی زمانے میں تقسیم ہند سے قبر کھودنے لگے قبرستان میں تو 7 والی قبر کی اینٹ گر گئی. لوگوں نے دیکھا کہ صاحب قبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. تجسس اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئیں. ایک قبر گری تو دوسری، ایک اینٹ گری تو دوسری اینٹ خود کھینچ لی. تو لوگوں نے دیکھا کہ تازہ گلاب اگا ہے جس کی شاخیں پھولوں سے بھری ہوئی ہیں. خیر قبر بند کر دی گئی اور قبر کے نشان سے صاحب قبر کا لوگ گھر ڈھونڈنے نکلے کہ اس کے باقیات میں سے ہمیں کچھ مل جائے، اس کے اہل خانہ میں سے کوئی فرد مل جائے تو اس کے بارے میں ہمیں بتا سکے کہ یہ عمل کون سا کرتا تھا کہ اس کی قبر روشن ہے اور کفن بھی میلا نہیں ہوا. خیر لوگ اس کا گھر ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے. اس کی بیوہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی لیکن ابھی موجود تھی. تو لوگوں نے جا کے کہا کہ تیرے شوہر کی قبر کھل گئی اور ہم نے دیکھا اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تازہ گلابوں سے اس کی لہد مہک رہی تھی، شاخیں پھولوں سے بھری ہوئی تھیں. ہم پوچھنے آئے ہیں کہ تیرے شوہر کا عمل کیا تھا
کہ اس کو قبر میں بھی روشنی، نور اور خوشبوئیں میسر ہیں، تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میرا شوہر تو ایک سادہ سا دیہاتی شخص تھا، میں نہیں سمجھتی اس کا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں اتنا بڑا اعزاز اسے ملا ہو۔ ہاں مجھے یاد آیا ایک عمل اس کا تھا، اور وہ یہ کہ میرا شوہر قرآن نہیں پڑھا تھا، اور جب صبح کی نماز پڑھنے جاتا اور قرآن لوگ کھول کے بیٹھ جاتے تو اس کو بڑا دکھ ہوتا، کاش میں بھی قرآن مجید پڑھا ہوتا اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ تلاوت سے ہماری صبح کا آغاز ہوتا تھا۔ اب تو سوشل میڈیا سے ہم اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں، لیکن وہ زمانہ تھا کہ قرآن ہر گھر میں کھلتا تھا، مسجدوں میں لوگ اشراق تک قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور دوپہر کے وقت بھی گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ اور وہ زمانہ بھی بھلا تھا، اسی لیے کسی کے گھر میں بدروحوں کا سایہ نہیں تھا، جن اور بھوت نہیں تھے، اور کسی نے تعویذ نہیں ڈالے ہوئے تھے۔ اب ہر گھر کے اندر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، کسی پر سایہ ہے، کسی کو تعویذ ڈالے گئے ہیں، اور پھر بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس، اور عامل تو ضعیف الاعتقاد بنائے گا تو اس کی دکانداری چمکتی رہے گی، تو ساری زندگی پھر اس چکر سے نکل نہیں پاتے۔ میں کہتا ہوں قرآن سے دوری کا تعویذ ہے جو تمہارے اوپر پڑ گیا۔ اگر قرآن کی تلاوت تمہارے گھر میں روز ہو، بدروحوں کا سایہ تمہارے گھروں پہ نہ آئے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اتریں تمہارے گھروں میں۔ تو قرآن کی تلاوت معمول زندگی تھا، تو لوگ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے، میں جب بالکل بچہ تھا، میرا تعلق بھی ایک دیہات سے ہے، تو والد گرامی بازو سے پکڑ کے مسجد میں لے جایا کرتے تھے۔ تو اس وقت زیادہ تر مکان کچے ہوتے تھے، اور لوگوں کے صحن کے اندر بڑے بڑے درخت ہوتے تھے جہاں لوگ دوپہر کاٹتے تھے، تو وہاں بان کی چارپائیوں پر بوڑھے بزرگ جو چل نہیں سکتے تھے، وہ بھی تکیے کے اوپر بڑے سائز کا قرآن مجید رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے، اور گھروں سے قرآن پڑھنے کی صدائیں آیا کرتی تھی۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت موقوف ہو گئی، پاپ میوزک کی صدائیں تو سننے کو ملتی ہیں، لیکن قرآن کے نغمے آج ہمارے گھروں سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے دولت کی فراوانی کے باوجود، کثرت کے باوجود برکت رخصت ہو گئی ہے۔ اس وقت دولت فراوان نہیں تھی، لیکن برکت کی فراوانی تھی۔ ایک یا دو سوٹ اور جوڑے ہوتے تھے، لیکن شکایت نہیں ہوتی تھی۔ دوپہر کو کھانا ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا، دو وقت بھی کھانا میسر آ جاتا۔ قرار اور تسکین کا جہاں آباد تھا، لیکن آج وہ ساری دولتیں لٹ گئی ہیں۔ اس کے من جملہ اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کتاب اللہ کی تلاوت کا معمول نہیں رہا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر قرآن پڑھا نہیں تھا، تو جب لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے نماز کے بعد تو اسے بڑا قلق اور دکھ ہوتا، کاش کہ میں بھی قرآن پڑھا ہوتا اور میں بھی تلاوت کرتا۔ خیر وہ بوجھل قدموں سے گھر واپس پلٹتا، اور طاق پر پڑے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اتارتا، اس کو کھولتا، چومتا، آنکھوں سے لگاتا، اور پھر اس کو کھول کر ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا، اور ساتھ کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر دوسری سطر پہ انگلی لے آتا اور کہتا مالک یہ بھی سچ لکھا ہے۔ پھر تیسری سطر پہ انگلی لے آتا، کہتا مالک یہ بھی تیرا کلام ہے اور یہ بھی حق ہے۔ اس طرح انگلیاں پھیرتا چلا جاتا اور یہ کہتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ تو آج اس کی قبر میں جو روشنیاں، اجالے اور خوشبوؤں کا جہاں آباد ہے، وہ اس لیے کہ اس نے قرآن سے پیار کیا۔ یار قرآن پر جس کو اتنا تیقن ہو اور ایمان ہو تو اس کی قبر میں چراغاں ہوتا ہے، اور جو ساری زندگی قرآن کے نام لگا دے اس کی قبر میں کتنی روشنیاں ہوں۔ تو اس کتاب کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق اس کتاب کا یہ ہے صحت لفظی کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ یہ ہم سب کے اوپر کتاب اللہ کا حق ہے کہ اس کی تلاوت صحت لفظی کے ساتھ ہم معمول زندگی بنائیں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے گا۔ یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے،
کچھ لوگ انہیں ملنے گئے تو واپس پلٹتے ہوئے کسی نے کہا، سہل جنگل میں رہتے ہو، آؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ تمہیں مل جائیں گے، تم یہاں تنہا کیسے دن اور راتیں کاٹتے ہو؟ تو حضرت سہل فرمانے لگے، تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا تھا، ہم خود دیکھ رہے ہیں آپ تنہا ہیں۔ فرمایا تم نے غلط دیکھا، جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ آگے فرمایا فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے کہا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوؤں کا خراج نہیں دیتی ہیں، تو قرآن کی تلاوت معمول زندگی بنا لی جائے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق جو ہمارے ذمے ہے، اس کے مفاہیم و مطالب کو سمجھنا ہے۔ یہ قرآن ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے، اس کتاب کا ہمارے نام میسج کیا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ محفل حسن قرات میں قاری قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اور وہ پڑھ رہا ہوتا ہے وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ موقع استغفر اللہ کہنے کا ہے یا سبحان اللہ کہنے کا ہے، وہ مفہوم قرآن سے ہی آگاہ نہیں ہے۔ تو قرآن کا تیسرا حق جو ہمارے ذمے ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے مفاہیم و مطالب کو سمجھا جائے۔ آپ کے نام کسی امبیسی سے کوئی لیٹر آئے تو اتنی دیر تک آپ کو قرار نہیں ملے گا جب تک آپ اس کے مندرجات کو جان نہیں لیتے۔ اگر آپ اس زبان سے واقف نہیں ہیں تو ایسے شخص کے پاس اسے لے جائیں گے جو اس زبان سے آگاہ ہوگا کہ جناب یہ خط ہے میرے نام، مجھے بتایا جائے اس کے اندر میرے لیے کیا خبر ہے۔ یہ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہمارے نام رب کا پیغام ہے، رب کا خط ہے۔ اس کو سمجھیے کہ اس میں کیا لکھا ہے، ہمارا رب ہمیں کیا حکم دیتا ہے اور کیسی زندگی گزارنے کا تصور ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اگر اس کتاب کو ہم سمجھ لیں، اس کا فہم حاصل کر لیں تو زندگی کے دکھ مٹ جائیں۔ یہ کتاب زندگی بخش کتاب ہے۔ اس کتاب کا چوتھا حق جو ہمارے ذمے ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے تقاضوں پہ عمل کیا جائے، جس مقصد کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا تھا۔ یہ کتاب عمل ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ ایک زمانے میں یہ صرف کتاب تلاوت سمجھی جاتی تھی، لیکن پھر تلاوت بھی موقوف ہو گئی۔ دور موجود کے اندر اس کو صرف کتاب ثواب سمجھا جاتا ہے۔ بس ثواب کے لیے جب کوئی شخص گھر نیا تعمیر کرتا ہے تو بچے بلا لایا اور قرآن مجید ختم کروایا اور کہا کہ یہاں برکت ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں کہ برکت ہوتی ہے۔ فیکٹری بنائی، دکان تیار کی تو کہا چلو یہاں بچوں کو لائیں اور قرآن مجید پڑھائیں۔ یہ صرف ثواب کی کتاب ہو کے رہ گئی، جبکہ یہ تو کتاب ہدایت تھی۔ اس پر عمل کر کے زندگی کی راہیں متعین کی جا سکتی تھی۔ اقبال نے اس پر بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری بایاتش ترا کار جزی نیز کیا یاسین او آساب میری۔ اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اس کا فائدہ مرنے والے کو تو ہوا، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ یہ کتاب زندہ ہے، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال استو قدیم۔ بلکہ آگے چل کے اقبال نے کہا فاش می گوئم کے در دل مزمرست
کتاب نیست چیزیں دیگر است. اقبال کہتا ہے میں کھل کے نہ کہہ دوں جو میرے سینے میں پوشیدہ ہے، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے. یہ زندگی بدل دینے والی کتاب ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچانے والی کتاب ہے. درماندہ قوم کو اس کتاب نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا. جو اسلوب زندگی نہیں جانتے تھے وہ دنیا کے معلم بنے اور دنیا کو جو ہے وہ راہیں دکھانے والے بنے. اس کتاب نے زندگی کو زندگی کا حقیقی نور بخشا، لیکن ہم نے اس کتاب سے وہ مقاصد حاصل نہیں کیے، صرف اس کو کتاب ثواب سمجھ رکھا اور اس کتاب سے روشنی نور لے کر کے اپنی زندگی کی ظلمتوں کو، اپنی زندگی کے اندھیروں کو نہیں مٹا سکے. یہ چوتھا حق تھا اس کتاب کا کہ اس کتاب پہ عمل کر کے ہم ایک قوم بنتے. میں پچھلے دن کسی جگہ پہ گیا تھا، مجھے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس ضابطہ ہے کہ مختلف الخیال لوگ امت کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کی فکر کی وحدت پیدا ہو. تو میں نے کہا دیکھیے اگر میں کوئی اپنا نصاب تیار کروں گا تو میرا ذہن اس میں کار فرما ہوگا اور پھر اس کا جو نتیجہ ہوگا تو وہ سامنے آئے گا. دوسرا بندہ ایک نصاب بناتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کے فلسفہ نصاب کے مطابق ہوگا. کیوں نہ ہم سارے قرآن مجید کی تعلیمات کا فروغ اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے لگ جائیں. اگر دو اشخاص کا آپس میں رابطہ ساری زندگی بھی نہ ہو سکے لیکن قرآن مجید کی تعلیمات کا نتیجہ ایک ہوگا. تو یہ ایک نصاب ہے ہمارا زندگی کا، یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ روشن نصاب ہے. اور اس کتاب سے وابستگی اور اس کتاب سے تعلق خاطر ہماری زندگی کو اور ہمارے شب و روز کو منور کر دیتی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور اس کے علاوہ 100 صحیفے ہیں. کل 104 کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، لیکن باقی 103 صحف اور کتابیں ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی. قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی. باقی کتابیں بھی تو اللہ کی منزل تھیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا صحف ابراہیم ہیں یا صحف موسیٰ ہیں، یہ ساری منزل میں اللہ تھی کتابیں. کافروں نے تحریف کی، اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر لیں، جو چیزیں پسند نہ تھی ان کو نکال دیا. لیکن اس کتاب قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی. وہ کتابیں بھی تو اللہ کی کتابیں تھیں، ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہ لی، اور قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی؟ تو اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ باقی کتابوں میں اگر تحریف راہ پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب آنے والی ہے. تورات میں اگر تحریف راہ پا جاتی ہے تو انجیل آنے والی ہے. ایک صحیفے میں تحریف راہ پا جاتی ہے، دوسرا صحیفہ نازل ہونے والا ہے. لیکن قرآن اللہ کے محبوب کے سینے پہ نازل ہونے والی آخری کتاب ہے. اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. دروازہ نبوت کا بند کر دیا گیا، ختم نبوت کی مہر لگ گئی. اب اگر اس کتاب میں بھی تحریف راہ پا جاتی ہے تو قیامت تک آنے والی مخلوق ہدایت اور روشنی کہاں سے لے گی؟ اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حجت کرے گی میرے پاس تو کوئی چشمہ صافی نہیں تھا، میرے پاس تو کوئی ایسا نسخہ نور ہے ہی نہیں تھا جس سے میں زندگی کی راہیں تلاش کر سکتا. تو ان کی حجت تمام کر دی. قیامت تک کے لیے کتاب کو اصل زبان میں، اصل صورت میں اور اصل مفہوم کے ساتھ اور اس کی زیر زبر کے تغیر کے بغیر باقی رکھا، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ میرے پاس نور اور اجالا اور روشنی نہیں پہنچی. تو یہ کتاب اپنے اصل رنگ میں، اصل آہنگ میں اور اپنی اصل لغت اور زبان کے اندر آج بھی دنیا کے اوپر باقی ہے، تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت اس کتاب سے زندگی، روشنی اور نور پا کر کے اپنے اندھیرے اندر کے اور ظلمتیں مٹا سکے. تو اس کا یہ چوتھا حق تھا کہ اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو روشن کیا جائے. قرآن مجید ترغیب بھی دیتا ہے، قرآن مجید ترغیب بھی دیتا ہے. یہ قرآن مجید کے مضمون ہیں. دیکھیے، لوگوں کو قریب لانے کے لیے یا ترغیب ہوتی ہے یا ترہیب ہوتی ہے. یعنی یا ڈرایا جاتا ہے، تنذیر کی جاتی ہے.
اور یا پھر ان کو تحریش دلائی جاتی ہے، لالچ دے کے کسی کو قریب کیا جاتا ہے، یا پھر کسی کو جو ہے وہ خوف دے کر کے قریب دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ دونوں اسلوب اختیار کیے۔ قرآن مجید کی زیادہ تر آیات جو ہیں وہ ترغیب اور ترہیب پر مشتمل ہیں۔ اگر 2 رکوع آپ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیں گے تو آپ کو 2 رکوع میں روزانہ کی بنیاد پر ترغیب بھی ملے گی، ترہیب بھی ملے گی، یعنی جنت کی تحریش دلائی جائے گی اور جہنم کا ڈر دیا جائے گا۔ جنت کے نقشے بیان ہوں گے اور جنت کے اندر بہتی نہریں، پھوٹتے جھرنے، اور وہاں کوثر، سلسبیل اور خوبصورت وادیاں اور گھنے سائے اور پکے ہوئے پھل اور موتیوں کے محل، اور وہ سارا جمال نقشہ کھینچتا ہے قرآن، اور دوسری طرف جو ہے وہ بھڑکتے ہوئے شعلے اور مائع غسلین اور وہ ساری کہانیاں جو جہنم کی ہیں قرآن وہ بیان کرتا ہے۔ یہ قرآن کا مزاج ہے۔ اس لیے اگر صرف 2 رکوع روزانہ کی بنیاد پہ سمجھ کر قرآن مجید پڑھنے کا معمول بن جائے تو پھر زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے ہدایت انسانی، اور ہدایت انسانی نصیب ہوتی ہے ترغیب کے ذریعے سے یا ترہیب کے ذریعے سے۔ مجھے معاف کیجئے گا اگر میری بات کسی کو تلخ لگے، یہ 2-3 اشروں سے ہمارے مسلک میں بالخصوص ترغیب اور ترہیب کا مذاق اڑایا جاتا رہا۔ بالخصوص ہماری محافل نعت میں یہ جو بے عمل نعت خواں آئے اور شریعت کے مزاج سے آشنا بھی نہیں تھے، اور ایسے شعراء کے کلام انہوں نے پڑھے کہ جس میں شریعت کا واضح تمسخر اڑایا جاتا تھا، کبھی جنت کا مذاق اور کبھی جہنم کی تحقیر کی جاتی ہے۔ ہورے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ، اور لوگ اس کے اوپر پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ میاں اسی جنت کا تذکرہ جس کی تحریش رب نے قرآن میں دلائی ہے۔ قرآن کے ورق ورق پہ جنت کی تحریش دلائی گئی ہے، اور یہ مضمون ہے قرآن کا۔ اور انبیاء اور یہ شان لے کر آئے، میرے اور آپ کے آقا و مولا کی 2 صفتیں ہیں، مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ مبشر بشارت دینے والے اور نذیر تنذیر کرنے والے، ڈر سنانے والے، یہ حضور کے بھی 2 اوصاف ہیں، اور قرآن مجید کے مضامین ان 2 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ تنذیر اور تبشیر کے ذریعے قرآن بلاتا ہے، اور ہمارے سٹیج پہ کیا ہوتا رہا کہ کبھی تبشیر کا مذاق اڑایا گیا، کبھی تنذیر کا مذاق اڑایا گیا، کبھی جنت کا مذاق اڑایا گیا، ہوئے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ، اللہ اکبر، اور کبھی جہنم کا مذاق اڑایا گیا۔ وہ ایک بولنے لگا کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے پسینہ، تو ہمارے استاد فرمانے لگے کہ بیٹے اب تیرے منہ میں طوطی بولتا ہے، جو کہنا ہے کہہ لے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے۔ وہ عمر جس کو میرے حضور فرماتے ہیں کہ عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، اور وہ بھی ایک دن رو رہے تھے اور کہتے برابر سرابر بھی چھوٹ گئے تو غنیمت سمجھیں گے، جن کی ساری زندگی تقوی سے عبارت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑیا کو بیٹھے ہوئے شاخ پہ دیکھتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں چڑیا کتنی موج ہے تیری، ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ اڑ کے چلی جاتی ہے اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان قبر پہ رو رہے ہیں تو کسی نے کہا عثمان یہ کیا ہے؟ کہا حضور نے فرمایا تھا آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، خوف اور طمع میں رب کو پکارتے ہیں، اور یہ ان کی زندگی ہے اور یہ ان کا تقوی ہے، اور تقوی کا عالم یہ ہے۔ صاحبو کہیں غلطی میں نہ رہ جانا، کہیں غلطی میں کہیں مغالطے میں، ترغیب اور تبشیر یہ دونوں مزاج ہیں قرآن کے، نبی مبشر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان بین الخوف والرجا، ایمان کیا ہے؟ امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ کرم دی یاس ہے مینو نالے ڈر بھی آندا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یہ بات جو ہے وہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھی کہ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر مجھے یہ امید ہو، یہ مجھے پتہ چلے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو میں امید رکھوں گا شاید وہ ایک میں ہی ہو جاؤں، اور اگر مجھے پتہ چلے کہ سارے جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہو جاؤں۔ تو اس کے درمیان ایمان ہوتا ہے،
اور ایمان کی حلاوت پھر بندے کو نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے. خوف ہو تو اتنا، امید ہو تو اتنی. لیکن جب میں بھی اگر واز کرتا ہوں، اگر میں تنزیر اتنی کر دوں کہ لوگ رحمت سے مایوس ہو جائیں تو میرا جو واز جو ہے اس کا بیلنس نہیں ہوگا. اور اگر میں جو ہے وہ تبشیر اتنی کر دوں کہ لوگ بے خوف ہو جائیں تو پھر بھی میں واز کرنے کا حق نہیں رکھتا. میں اس کو بین کروں گا. اور قرآن مجید کے ورق پہ آپ دیکھ لیجئے، جہاں تنزیر آتی ہے ساتھ تبشیر بھی آتی ہے، جہاں تبشیر ہے ساتھ پھر تنزیر بھی آ گئی. اس لیے اس طرح قرآن نے بیان کیا ہے تاکہ ایمان جو ہے وہ اس کیفیت میں رہے. تو اس لیے نعت خواہ ہوں یا پیر ہوں، یہ کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ پیر صاحب کے پاس چلے جائیں تو پھر آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور آپ جو مرضی کرتے پھرے، آپ کو کوئی پوچھ نہیں ہوگی. یہ پیر صاحب نے اپنے مفاد کے لیے یہ سوچ ڈیولپ کی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ قریب کرنے کے لیے لوگوں کو یہ لالچ تو دیا ہوگا. لیکن ہم تو پیر اس کو مانتے ہیں جس کی صحبت میں جا کے خوف خدا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اقبال نے کہا تھا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے. اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچپن سے لڑکپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا اور اس کے بعد پھر قبر اور ہم ساری زندگی کسی مغالطے میں رہیں. تو قرآن کا اسلوب ہے تبشیر کا اور تنذیر کا، اور ان دونوں سے مقصود ہدایت انسانی. تو ہدایت انسانی کے لیے ہمیں کتاب اللہ کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر عمر کے ایسے حصے میں چلے گئے ہیں کہ اب اس کو سمجھ کر پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو اہل علم کے پاس جا کے بیٹھے اور ان سے قرآن مجید سیکھیں اور اس کے مفاہیم و مطالب کو بیان کریں اور اپنی زندگی کی راہیں اس سچی کتاب کی روشنی کے اندر مرتب کر لیجئے گا. زندگی کٹ رہی ہے، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں. آج جو میرے پاس فرصت ہے کل نہیں ہوگی. آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نے. روز وقت نہیں آتا، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا. جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. آج نہیں کل ہر کوئی پچھتائے گا، لیکن کیا فائدہ جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر آنکھیں کھلیں گی. اس وقت کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے کچھ نہیں ہوگا، اور آج کا پچھتاوا زندگی بدل پچھتاوا ہوگا. تو آج میں اور آپ اپنے اوپر غور کریں. وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا تو کسی نے گزرتے ہوئے اسے پوچھا، بابا کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا، لیکن ان لوگوں کے رویے نے مجھے رلا دیا ہے. کیا ماجرا ہوا؟ کہا یہ گزرتا ہوا میں ان کو دیکھا تو یہ دنیا میں کھوئے ہوئے تھے. میرے دل میں خیال آیا کہ ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اس سے بات کی ہے. تو وہ کہتا ہے لے آ ان کو میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا. آئیں تو صحیح میری چوکھٹ پہ. ان سے بات کی ہے تو یہ آگے سے میرا مذاق اڑاتے ہیں، جا بابا اپنا کام کر، تجھے کیا پتا یہ دنیا داری کیا ہوتی ہے. تو یہ میرا الٹا مذاق اڑاتے ہیں. وہ تو مانتے، یہی نہیں مان رہے، اور مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے. خیر اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا، دیکھا وہی فقیر قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا. تو پھر اس نے روک کے کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا مسئلہ کل والا ہی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کل ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر آ گیا، اور میرا خیال ہوا آج ان قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دوں. تو کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا. تو قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے. آج زندگی ہے، آج سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے، اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. مجھے بتاؤ کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے مجرم کو، بھاگنے والے کو؟ ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیں، اتنی مٹھاس پیدا نہ ہو جتنی ان لفظوں کے اندر رکھی ہے. بھاگنے والے کو آواز دی جا رہی، او بھاگنے والے ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے.
اللہ اکبر. کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے، وہ تو شاید ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کی حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا. باپ بے چین ہوتا ہے، اس کے دوستوں کو فون کرتا ہے، رشتہ داروں کو پوچھتا ہے، وہ نکما تمہارے پاس تو نہیں آیا. اخبارات میں اشتہار چھپتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ اشتہار چلتے ہیں، ہمارا اس نام کا بچہ، شکل و صورت اس طرح کی، وضاقت ایسی، لباس اس رنگ کا، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ، کہنے بولنے کا انداز یہ، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، اگر ملے کوئی، کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کر دے، اتنا انعام دیں گے. ساتھ لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھتا ہو تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. اور میں جب بھی کبھی ایسا اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر وہاں سے اٹھ کے قرآن کی اس آیت پہ آ جاتی ہے. رب بھی کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا. آجا، آنا تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، پھر بھی لوگ تجھے اٹھا کے لے کے آئیں گے. اچھا نہیں ہے خود چل کے آ جائے اور کھلے منہ آ جائے. آجا، اس کی رحمتیں تجھے آواز دے رہی ہیں. ما غرک بربک الکریم. اگلے لفظ دیکھیے، الذی خلقک. کیوں تو اس کے در سے بھاگ رہا ہے؟ وہ بیگانہ تو نہیں ہے، وہ تیرا رب لگتا ہے، وہ تیرا خالق لگتا ہے. دیکھ رشتہ کتنا گوڑا ہے. الذی خلقک، اس نے تجھے خلق کیا ہے. مجھے بتائیے، ماں کو جو اولاد کے ساتھ پیار ہے دنیا کے کسی ترازو پہ تولا جا سکتا ہے؟ سویرے سے لے کر شام تک میں بھی سڑکوں پہ ہوتا ہوں تو بڑے بڑے ہیوی کنڈے نصب کر دیے گئے ہیں جس پر پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے. لیکن میں دوستوں کو کہتا ہوں آج تک کوئی ایسا ترازو ایجاد ہی نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو تولا جا سکے. اولاد کے لیے اس کے سینے میں جو تڑپتی ہوئی ممتا، محبت کی بے تابیاں اور جو جذبات کا جہاں آباد ہے، نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی. وہ درد، وہ درد، وہ محبت، وہ اولاد کے لیے پیار کا آباد جہاں. اللہ اکبر. ایک شاعر ہوا ہے تابش، اس نے تو قلم توڑ دیا. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. میری امی آج بھی میرے بستر پہ پھونکے مار کے سوتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو. یہ ماں کا پیار ہے. اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے وہ کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑیں تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی. شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. اولاد کے لیے وہ دکھ اور اس کی تکالیف جو اٹھاتی ہے، اتنا پیار کیوں کرتی ہے اولاد سے؟ تو آپ سب ایک ہی جواب دیں گے، اس لیے کہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے. اللہ اکبر. بس میرا یہ جملہ ہی آپ تک پہنچ گیا تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. ماں اولاد کو ٹوٹ کے چاہتی ہے، ہر دکھ اس کے پیچھے جھیل لیتی ہے، ہر غلامی گوارا کر لیتی ہے. کیوں؟ اس لیے اتنا پیار کرتی ہے کہ اس نے اولاد کو جنم دیا ہے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا. ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا. تو کہا کہ وہ تو تیرا خالق لگتا ہے، اس کا در چھوڑ کے جا رہا. اللہ جی خالق کا، اس نے تجھے تخلیق کیا ہے. دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے. ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتے پتر اتنی ٹھنڈی چھاؤں تجھے کہیں نہیں ملے گی، آجا پلٹ کے میری باہیں تیرے لیے کھلی ہیں. مالک کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، میں تیرا رب لگتا ہوں، میں کریم ہوں اور میں تیرا خالق ہوں. آجا میں تجھے اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لوں گا اور تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو وہ کریم ہے. 70 ماؤں کا زندگی بھر کا پیار ایک طرف اور مالک کا شفقت کی ایک نظر دیکھ لینا ایک طرف. تو اسی کا در چھوڑ کے جب بندہ بھاگ جاتا ہے تو اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، آجا پلٹ کے میرے بندے میری دہلیز پہ آجا. آنا تو نے ہے لیکن پھر کیا فائدہ ہوگا. بلکہ ایک حضور کا فرمان سنیے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو بندے کے پلٹ کر آنے کی کتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. حضور نے ایک تمثیل سے بیان کیا. آپ میں سے جس شخص نے صحرا دیکھا ہو تو اس کا زیادہ اندازہ ہوگا، اور جس نے نہیں بھی دیکھا تو یہ مثال اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. ہم ایک دفعہ ایک صحرا میں رات کو بھٹک گئے تھے تو ہمیں اس حدیث کا جو ہے وہ احساس ہوا کہ یہ
کس معنی خیزی کے ساتھ اور کس حکمت کے ساتھ حضور نے صحابہ کو بیان فرمایا کہ ایک بندہ جنگل میں سفر کر رہا ہے اور اونٹ کے اوپر اس کا توشہ، سامان سفر، اس کا کھانا پینا سب کچھ اس کے اوپر ہے۔ دوپہر کاٹنے کے لیے وہ ایک درخت کے نیچے اپنے اونٹ کو باندھتا ہے اور خود سستانے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ آنکھ لگ جاتی ہے، اچانک آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے، اور صحرا میں اونٹ کھو جانا زندگی کھو جانے کے مترادف ہے، کیونکہ پانی بھی اس پہ، کھانا بھی اس پہ، ضروریات زندگی بھی اس پہ۔ وہ دائیں بائیں بھاگا سخت کڑکتی دھوپ میں، لیکن ریت تا حد نظر ہے، کوئی شہر آبادی قریب نہیں ہے۔ تھک ہار کے پھر دوبارہ آ گیا، اونٹ کے نشان ہی نہیں ملتے، اور دوبارہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے موت کے انتظار میں۔ تو اب تو موت ہی آئے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے، پھر آنکھ اچانک کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ اونٹ جو کھو گیا تھا ماں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے۔ تو اونٹ کیا ملا؟ زندگی مل گئی نا۔ تو پھر وہ بے ساختہ پکار اٹھا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتوں کے ہجوم میں درک گیا۔ وفور مسرت کے اندر اس کی زباں بل کھا گئی۔ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ تو کہنا تھا اللہم انت ربی وانا عبدک۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو کہنے لگا اے اللہ، اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہے کہ زبان بھی لڑکھڑا گئی۔ تو صحابہ نے کہا حضور وہ بڑا ہی خوش ہوا۔ فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی دہلیز پہ پلٹ کے گناہوں کو چھوڑ کے آتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا ہے۔ تو آج اس کی چوکھٹ پہ اپنی زندگی کو لے آئیں۔ ہمارے پاس یہ چشمہ نور قرآن موجود ہے۔ اگر اس قرآن کو ہم نے اس کے حق دیے ہوتے اور اس کتاب کے ساتھ وابستگی اور دل بستگی اور تعلق کے خاطر قائم کر لیا ہوتا، آج 56-57 اسلامی ملک ہونے کے باوجود ہم یوں رسوا نہ ہو رہے ہوتے۔ آج ہماری یہ کیفیت نہ ہوتی، ہماری بیٹیاں غیروں کے نرغے میں نہ ہوتی، ہم ایک طاقتور قوم ہوتے۔ آپ تو ہم 2.25 ارب ہیں دنیا کے اوپر، ہم تو صرف 313 تھے، لیکن وابستگی اتنی مضبوط تھی کہ جب وہب بن عمیر جاسوس ہے ابو جہل کا، مسلمانوں کی تعداد دیکھ کے آیا تو کہا 3 اونٹ کھا سکیں گے۔ ابو جہل تکبر میں آ گیا، صنادید قریش کو بلایا، کہا رسیاں کٹھی کرو، کل لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، ان کو پکڑتے جائیں گے، جکڑتے جائیں گے، اونٹوں سے باندھیں گے اور حرم کے آس پاس ان کو باندھ کر کے لوگوں کو اس نئے دین کا تماشا دکھایا کریں گے۔ لیکن وہب نے کہا میری پوری رپورٹ تو سن لو۔ تو سنیے وہب بن عمیر کے لفظ، ولیکن رأیت یا معشر قریش المنایا تحمل البلایا۔ اس نے کہا قریش کے سرداروں، میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا لائی ہیں، اور کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک جو ہے وہ تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا۔ وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تنہائی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ ان لوگوں سے لڑنے کی ہمت تمہارے اندر نہیں ہو سکتی جو مرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر اگلے دن عظیمت کی جو انوکھی اور البیلی داستان اہل ایمان رقم کی، اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ تو آج اگر اس کتاب سے پوری امت وابستہ ہو جاتی تو کون تھا ہمیں دبا سکتا؟ لیکن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری مثال ایسے ہوگی جس طرح یہ سیلاب کے اوپر اٹھتی ہوئی جھاگ ہوتی ہے، بے توقیر بے وزن۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی جس کا نام وہن ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہن کیا ہے؟ قال حب الدنیا و کراہیت الموت۔ فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ تمہاری زندگی کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر جائے گا۔ فرمایا میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم بتوں کو پوجو گے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے بعد تم دنیا دار بن جاؤ گے۔ آج ہر شخص 2 دنی 4 کے چکر میں ایسا پڑا
کہ وہ اپنے معاد کو بھول گیا، اپنی آخرت کو بھول گیا، اور جس مقصد کے لیے اس کی تخلیق ہوئی تھی اس تخلیق سے غافل ہو گیا۔ اور صاحب جب دولت کی کثرت موت کو پھر پسندیدہ بنا دے تو چونکہ برے اعمال کی کثرت سے مواخذے کا ڈر اور آگے پیش ہونے کا خوف، وہ ڈرے گا کہ میری زندگی ایسی ہو کہ میں جو ہے وہ موت سے ڈر اور موت کا خوف اس کے اندر رچ بس جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی زندگی کو مالک کی رضا پہ گزارتا ہے تو پھر موت کو بھیانک نہیں ہوتی۔ رسول کریم کے فرمان کے مطابق تحفۃ المومن الموت، پھر موت مومن کے لیے تحفہ بن جاتی۔ بلال حبشی کا آخری وقت آتا ہے تو آپ کی زوجہ آپ کے سرہانے بیٹھی ہوتی ہیں، تو وہ جب سانس ٹوٹنے لگتی ہے تو وہ بولتی ہیں واہ حزن نہ ہو، ہائے افسوس کہ میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ تو حضرت بلال نے پلٹ کے دیکھا، بھی سانسیں باقی تھی، کہا یہ کیوں بول رہی ہے، بلکہ مبارک دے مجھے، میں تو محمد عربی سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو پھر وصال یار کا ذریعہ بن جاتی ہے نا موت۔ حضرت خلیل اللہ کے پاس جب پیغام موت لے کے فرشتہ آتا ہے، اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، تو پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے۔ خلیل عربی میں کہتے ہیں گوڑے یار کو، جگری یار سے کہتے ہیں، گوڑا یار۔ تو کہا میرا رب مجھ کو اپنا خلیل بھی کہتا ہے، اور پھر تجھے میری موت کے لیے بھیج دیا، بھلا کوئی ایسا بھی یار ہوتا جو یار کی موت چاہے؟ فرشتہ واپس چلا گیا، بارگاہ عزت میں عرض گزار ہوا، مالک تیرے خلیل نے یہ میسج دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے، بھلا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ مجھے خلیل بھی قرار دیا ہے اور آپ کو بھیج دیا۔ تو کہا جا پھر میرے خلیل کو میرا سلام دے، اور ساتھ کہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار نے یار کو بلایا ہو، یار ملنے بھی نہ آیا ہو؟ تو پھر روح بے چین ہو گئی، کہا جلدی کر جلدی کر۔ تو جب اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہ گزاری گئی ہو، کسی کی مرضی سے گزاری گئی ہو، تو پھر زندگی جو ہے جب بندہ اس دنیا سے چھوٹتا ہے تو تحفہ بنتا ہے اس کے لیے۔ لیکن ہماری زندگی بھی عذاب اور ہم موت سے بھی ترساں اور لرزاں، کراہیت الموت یہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو گئی۔ صاحب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اس کتاب سے جڑ جائیں۔ اجتماعی طور پہ اگر ہم کتاب سے جڑ جائیں تو ہمارا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا، اور جب حضرت امام مہدی آئیں گے کوئی مسائل باقی نہیں ہوں گے۔ آج ہم روز کسی نہ کسی مصیبت میں پکڑے ہیں۔ آج شام کے اندر ہمیں کاٹا جا رہا ہے، فلسطین کے اندر ہمیں توڑا جا رہا ہے، آج افغانستان کے اندر ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ برما کے اندر تو قیامت توڑ دی گئی، حاملہ عورتوں کے پیٹ چیر کر کے بچے نکال کے سامنے ذبح کیے جاتے ہیں۔ یہ وقت بھی ہمارے اوپر آنا تھا، اور ہم جس وطن میں رہتے ہیں یہاں آئے دن کوئی نئی مصیبت کھڑی ہوتی ہے۔ اسلام کا نام لینے والے ممالک کے اندر حضور علیہ السلام کی ناموس اور ختم نبوت پہ باتیں ہوتی ہیں، تو یہ مسئلے مٹ جاتے اگر ہم اس کتاب سے وابستہ ہو جاتے، اس کتاب سے جڑ جاتے۔ ادارۃ المصطفیٰ کا یہی میسج ہے کہ اپنے آپ کو اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ اس کتاب سے جوڑ لو، اور اس کتاب کا عمل معمول زندگی بنا لو۔ 2 رکوع کم از کم کتاب اللہ کی تلاوت آج سے اپنا معمول بنا لو، پھر دیکھنا زندگی کے اندر کیسے روشنیاں اترنا شروع ہو جائیں گی، کیسے اجالے آنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کتاب کا 5واں حق یہ ہے کہ اس کتاب کو بطور قانون نافذ کیا جائے تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر روشنی آئے اور ایک خوشگوار معاشرہ تشکیل پائے۔ اور اس کا 6واں حق ہمارے ذمہ یہ ہے کہ اس کے پیغام کا ابلاغ کیا جائے، لوگوں تک یہ کتاب پہنچائی جائے۔ اور اس سے پہلی شرط یہ تھی کہ ہم خود اس کتاب کے عامل ہوتے، ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت ایسا ہوتا کہ ہم کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کی جانب آتے۔ ایک جو ہے وہ انڈیا کا رائٹر ہے سوامی لکشمن پرشاد، اس نے کتاب لکھی عرب کا چاند۔ تو اسے انٹرویو کیا گیا کہ تیری کتاب اتنی خوبصورت ہے، حضور کی سیرت پر کتاب تھی، سطروں میں لفظ نہیں چراغ رکھے دکھائی دیتے ہیں اور لوگ اس کو پڑھ کر کے ایمان کی تازگی لیتے ہیں، تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ تو اس کا جواب سننے والا ہے۔ اس نے کہا جب میں اس کتاب کو لکھنے کے لیے امہات کتب سیر کو پڑھا تو یہ جذبہ میرے دل میں جاگا، لیکن جب میں مسلمانوں کی حالت دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ٹھیک ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے روڈ پہ گاڑی چلتی تھی جس کے پیچھے لکھا ہوتا تھا عقل نہ ہو تو موج ہی موج۔ تو اگر نہ سمجھے تو موج ہے
لیکن اگر عقل ہو تو پھر یہ راتوں کی نیند اچاٹ کر لے آج ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ ہے. چونکہ کردار اثر انداز ہوتا ہے، تقریر اثر انداز نہیں ہوتی، کردار کی چمک ہوتی ہے. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی. اس لیے اپنے کردار کے اندر چمک پیدا کرنے کی ضرورت ہے. امام محمد بن حسن شیبانی جب بصرے آتے ہیں تو یہودی مناظرہ کرنے کے لیے کھڑا ہے، مسلمانوں کا امامہ تو لے، ایسی باتیں کروں گا الٹا کے رکھ دوں گا. امام محمد سادہ سا امامہ باندھا ہے، سنت کا جامع پہنا ہے، چمکتا چہرہ، روشن چہرہ، اور آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے جب آئے نا تو جو مناظرہ کرنے بیٹھا تھا اس کی نظر جب آپ کے چہرے پہ پڑی تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. تو جو اس کے ہم جولی اور باقی لوگ تھے انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے. تو اس نے کہا جب میں نے امام محمد بن حسن شیبانی کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا کہ جب مسلمانوں کے چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو آج میں اور آپ اپنے کردار کو اتنا مضبوط کریں اور اپنے کردار کی چمک سے لوگوں پر اثر انداز ہوں. اور ایسا ہوا ماضی میں کہ مسلمان جدھر گئے، دیکھیے حضرت داتا گنج بخش علی اجویری آئے اور انہوں نے پورے پنجاب کو زندگی دے دی، ایمان کی حرارت دے دی. حضرت سیف الدین سرہندی دہلی میں آئے، 3 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نگاہ کیمی اثر سے 90 لاکھ کافروں نے کلمہ توحید پڑھا. تو یہ ایسے نہیں تھا، کردار کی چمک تھی کہ جدھر دیکھتے دل کی کایا پلٹتی چلی جاتی. تو میں اور آپ اپنے آپ کو بدل کر کے ایک معاشرے میں خوبصورت تبدیلی لانا چاہتے ہیں. اگر ہمارا کردار چمکدار نہیں ہوگا تو ہماری اولاد تبدیل نہیں ہوگی. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جناب ہم تو جیسے ہیں، اولاد کے لیے کوئی تعویذ دے دیجئے، ان کو کوئی دعا کر دیجئے، یہ نماز پڑھیں. ایک چور بھی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ولی بنے، تو کہتے ہیں جناب ہم نہیں پڑھتے، چلو یہ تو پڑھیں. تو میں کہتا ہوں تم کیوں نہیں پڑھتے، اور تم نہیں پڑھتے تو یہ کیوں پڑھے. تم پڑھو گے تو تمہیں دیکھ کے یہ بھی وہ ادائیں اپنائیں گے. اسی لیے میرے حضور نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بنانا، یعنی گھروں میں نمازیں پڑھنا، تمہیں دیکھ کے تمہارے بچے بھی سجدہ کریں گے، تمہاری بیٹیاں بھی سجدہ ریز ہوں گی، اور تمہاری نسل کے اندر اللہ کی بندگی کی تخم ریزی ہوگی. لیکن اگر تم بے نمازی ہوئے، ہاں مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ پیدا ہو جاتے ہیں، اچھے لوگوں کی اولادیں بھی بری ہوتی ہیں، بروں کی بھی اچھی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ خال مثالیں ہیں. جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسا ماحول دے گے اس طرح کے نتائج برآمد ہوں گے. تو اپنے گھروں کو پاکیزہ کرنے کے لیے اور اپنی نسلوں کو راہ دین پہ لانے کے لیے خود اپنے آپ کو اس راستے پہ ڈالنا ہوگا. خود ڈالیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ چمک آگے نسلوں تک چلی جائے گی. بلکہ میاں صاحب تو بولے دل دے دیوے دی رشنائی جاوے وچ زمینہ. پھر وہ زمینوں کے اندر بھی چراغاں ہوتا ہے اور باہر بھی چراغاں ہوتا ہے، اور اجالے کبھی مٹتے نہیں ہیں. تو آئیے ہم اس کتاب کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کیجئے. اس کتاب کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی ناموس کی حفاظت کی جائے، اس کی آبرو کا پہرا دیا جائے. اور یہ کتاب کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے. جو ظاہری انتظام کے طور پہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہوں ان کو نبھانے کی کوشش کی جائے. میں اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ گرمی کی شدت، اور میں خود بھی کوئی 2000 کلومیٹر سفر کاٹ کے جو ہے وہ کہاں سے گھومتا آج 8 دن کے بعد آپ تک پہنچا ہوں، اور ابھی میں نے گھر جانے کی بھی مجھے جلدی ہے. تو جو ٹوٹے شکستہ لہجے میں چند باتیں آپ تک پہنچائیں، حق تو ادا نہیں ہو سکا ہوگا یقیناً، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ بلال کی اشہد کے اندر اشہد سے زیادہ بجلیاں رکھ دینے والے خدا اس گناہگار کے ٹوٹے ہوئے لفظوں کے اندر اثر کا شہد گھول دے، اور جو کہا ان کو روحوں میں اتار دے. اللہ نے زندگی صحت رکھی تو انشاءاللہ پھر کبھی دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہوگی. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا. تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا.
پھیلی ہوئی جھولیاں ہمیشہ رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب کر دینا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رکھنا، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دے۔ اے اللہ، جتنے لوگ آئے ہیں، کتاب اللہ کی تلاوت ہم سب کا معمول زندگی بنا دے، اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کا جذبہ دے دے۔ اے اللہ، کتاب اللہ کے تقاضوں پہ عمل کی توفیق عطا کر دے، اپنی نسلوں کی تربیت کتاب اللہ کی تعلیم کے مطابق کرنے کی توفیق دے دے۔ جذبوں کا جو جہاں لیے احباب تشریف لائے، سب کو گھروں میں پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں نصیب فرما۔ جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں آئیں، سب کو جزائے خیر عطا کر، میرے ملک کی خیر فرما، میرے وطن کو امن کے اجالے دے دے۔ اے اللہ، پورے عالم اسلام کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ۔